نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ويعلم مستقرها ومستودعها صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم ساعت میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ پچھلے جمعۃ المبارک ہم نے بیان کیا کہ روحیں کہاں قیام کرتی ہیں، ان کا سٹے کہاں پہ ہوتا ہے، مرنے کے بعد روحیں کہاں کہاں ٹھہرائی جاتی ہیں، وہ سارے مقامات کا ہم نے ذکر کیا۔ اسی طرح جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ جو دنیا میں رہنے والے ہیں ان کے احوال سے واقف ہوتے ہیں، وہ ان کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ جیسے ہم دنیا میں رہتے ہیں تو ہمارے تعلق، ہمارے رشتہ داری میں جس کے ساتھ جتنا قرب اور محبت والا تعلق ہوتا ہے، وہ اگر برے اعمال کرے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اگر وہ اچھی راہ پہ نہ چلے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جو اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، جو اس کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، اگر وہ نیک اعمال کرے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر برے اعمال کریں تو وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اسی لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنز العمال میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ تم اپنے برے اعمال سے اپنے رشتہ داروں کو رسوا نہ کرو، کیونکہ تمہارے قبر والے رشتہ دار تمہارے اعمال کو جانتے ہیں اور تمہارے اعمال ان پر پیش کیے جاتے ہیں۔ بندہ مومن کو چاہیے کہ جو زندگی بسر کر رہا ہے اس کی زندگی اچھے اعمال پر ہو، نیک اعمال کرتا رہے اور برے اعمال سے بچے، کیونکہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اب اگر برے اعمال ہوں گے تو ان کو تکلیف ہوگی۔ اسی طرح امام ہندی نے امام حاکم کے حوالے سے نقل کیا ہے، اور اس روایت کو بھی کنز العمال میں نقل کیا گیا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرنے والے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مدت صرف اتنی رہ گئی ہے جتنا ایک مکھی جو ہے وہ فضا میں اڑتی پھرتی ہے، بس دنیا کی مدت صرف اتنی رہ گئی۔ اور آج ہمارا کیا حال ہو چکا ہے؟ اسی دنیا سے لمبی امیدیں، اور یہی لمبی امید جو ہے وہ انسان کو راہ راہ سے ہٹا دیتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کی مدت کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا بس اتنی سی مدت ہے، اور اگر انسان جو ہے وہ آنے والے احوال کو جان لے کہ آنے والے احوال کیسے ہوں گے تو وہ برائیاں چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جائے۔ بخاری شریف میں آتا ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں آگے آنے والے احوال کے بارے میں، جو میں دیکھتا اور جانتا ہوں، اگر تم جان لو تو تم کھانا پینا چھوڑ دو۔ آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ قبروں میں جو تمہارے بھائی ہیں ان سے ڈرو، کیونکہ تمہارے اعمال جو ہے وہ ان کو پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں، مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح الصدور میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال فوت شدہ رشتہ داروں پر پیش کیے جاتے ہیں، اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور برے ہوں تو دعا کرتے ہیں۔ یہاں پہ پھر ایک اور نقطہ کہ تعلق ختم نہیں ہوا، وہ اعمال سے بھی باخبر ہوتے ہیں، اور دوسری یہ چیز کہ وہ دعا بھی کرتے ہیں، وہ قبر میں بھی جا کر دعا کرتے ہیں۔ اور دعا کیا کرتے ہیں؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ انہیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تو انہیں ہدایت نہ عطا فرما دے۔ اب اس سے بڑی دعا اور کیا ہوگی کہ وہ مومنین جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اگر کوئی بندہ جو ہدایت پر نہ ہو تو ہدایت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم ان کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا نہیں کرتے، اس ہاتھ اٹھانے کو بھی ہم بدعت قرار دیتے ہیں، جبکہ وہ مومنین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان پر اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ اس سے باخبر بھی ہوتے ہیں اور دعا سے بھی نوازتے ہیں۔ اسی طرح یہی روایت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت نقل کی گئی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس روایت کو جو ہے وہ نقل کرتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیر اور جمعرات، منڈے اینڈ تھرسڈے کو تمہارے اعمال جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور جمعہ کے دن انبیاء کے نام اور والدین پر تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ جمعہ کے دن تمہارے اعمال جو ہے وہ انبیاء اور والدین پر پیش کیے جاتے ہیں، نیک اعمال ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں، لہذا ان سے ڈرو اور اپنے مردوں کو تکلیف نہ دو۔ تو رشتہ داروں پر بھی اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اسی طرح والدین کو بھی جو ہے وہ اعمال جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، اور اس روایت کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح صدور میں نقل کیا ہے، اور ابن ابی دنیا نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے موسوعہ میں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مردہ رشتہ داروں اور اپنے مردہ بھائیوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تمہارے اعمال ان پر پیش کیے جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقدحوا موتاكم بسيئاتكم بأعمالكم فإنها تعرض على أوليائكم من أهل القبور، کہ اپنے برے اعمال کے سبب اپنے مردوں کو رسوا نہ کرو، کیونکہ تمہارے اعمال تمہارے فوت شدہ دوستوں پر پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان بن عبداللہ بن اوس وہ نقل کرتے ہیں۔ اب اس روایت کو جو ہے وہ غور سے سنیے گا، میں نے پہلے سارے جو دلائل دی ہیں یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں کہ جو مومنین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، خواہ وہ رشتہ دار ہوں، خواہ وہ والدین ہوں، خواہ وہ دوست ہوں، ان پر
دنیا کے رہنے والے جو مومنین ہیں ان کے حال کو پیش کیا جاتا ہے۔ اب اس پہ جو روایت نقل کر رہا ہوں حضرت سیدنا عثمان بن عبداللہ بن اوس تابعین میں سے، اور عبداللہ ابن مبارک نے اس روایت کو کتاب الزہد میں نقل کیا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک جو ہے یہ امام ابو حنیفہ کے ہم اصل اور ان کے شاگرد بھی ہیں۔ وہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں اور امام بخاری کے شیوخ میں آتے ہیں عبداللہ ابن مبارک، اور آپ امیر المومنین فی الحدیث ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سعید بن جبیر کے حوالے سے، اب امام نووی سعید بن جبیر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ آپ اجل اکابر تابعین میں سے تھے، اور آپ جو ہے وہ تفسیر، حدیث اور فقہ میں امام تھے، اور بہت بڑے زاہد اور عبادت گزار تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا سعید بن جبیر ہمارے گھر آئے اور سیدنا عمر بن اوس کی صاحبزادی اور میری زوجہ کے متعلق جو ہے وہ مجھ سے گفتگو کی۔ وہ گھر تشریف لائے اور آ کے فرمانے لگے کہ میں آپ کی زوجہ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پوچھا تمہارے ساتھ تمہارے شوہر کا رویہ کیسا ہے؟ بھلائی سے پیش آتے ہیں؟ پھر مجھے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ تم اپنی زوجہ سے بھلائی کرنا، اپنی زوجہ سے بھلائی کرنا، کیونکہ تمہارا برتاؤ تمہارے سسر حضرت سیدنا عمر بن اوس کو پہنچے گا۔ ایک گھر کا معاملہ ہے کہ جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں وہ کیسے ہیں، آیا وہ اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا کیا زندوں کی خبریں مردوں کو پہنچتی ہیں؟ تو اس وقت حضرت سیدنا عثمان بن عبداللہ بن اوس نے فرمایا کہ ہاں، ان پر اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اچھے ہوں تو خوش ہوتے ہیں اور برے اعمال ہوں تو پھر دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عباد بن خواس فلسطین کے حاکم تھے، ابراہیم بن صالح ہاشمی، اب ہاشمی جو ہے یہ سید عبداللہ بن عباس کی اولاد سے آتے ہیں، یہ حاکم وقت سے، ان سے کہا گیا کہ نصیحت کیجیے۔ تو حضرت عباد بن خواس نے فرمایا کہ زندوں کے اعمال ان کے فوت شدہ رشتہ داروں پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا تم غور کر لو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمہارے اعمال کس طرح پیش کیے جائیں گے، تم خود غور کر لو۔ سو جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ اعمال سے جو دنیا میں رہنے والے ہیں ان سے بے خبر نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ بڑی اہم بات ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے روایات نقل کی ہیں کہ جو مومنین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، رشتہ دار، دوست، احباب، وہ دنیا والوں جو دنیا میں رہنے والے ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے اعمال سے باخبر ہوتے ہیں، ان پر اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال سے بے خبر ہیں؟ کیا ہمارے اعمال حضور کی بارگاہ میں نہیں پیش کیے جاتے؟ لیکن آج چونکہ ہمیں تو دین کی خبر نہیں ہے نا، اب جب دین کی خبر نہیں ہے
تو جو بے خبر لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو کیا خبر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حال سے واقف ہیں. اس پہ محدثین کیا فرماتے ہیں، ان کو نقل کرنے سے پہلے میں روایات کو نقل کرتا ہوں. صرف ایک دو، چونکہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن چونکہ اعمال کو پیش کیا جانا ہے تو حضور پر بھی امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، اور اس روایت کو مسند بزار میں نقل کیا گیا ہے، اور مجمع الزوائد میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. دونوں حدیث کی کتابیں ہیں. امام بزار جو ہے وہ اس روایت کو سند صحیح کے ساتھ نقل کرتے ہیں. جب کوئی روایت نقل کی جاتی ہے تو اس کی ایک سند چین ہوتی ہے. امام بزار جو ہے وہ اس کو سند صحیح کے ساتھ نقل کرتے ہیں، اور امام عراقی نے امام بزار کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. یعنی جو میں روایت نقل کر رہا ہوں یہ حدیث سے صحیح ہے، حدیث سے صحیح ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس سند کو صحیح قرار دیا ہے. ملا علی قاری حنفی نے شرح شفا میں اس سند کو صحیح قرار دیا ہے. امام زرقانی نے شرح محاول الدنیا میں امام بزار کی اس سند کو صحیح قرار دیا ہے. امام خفاجی نے نسیم الریاض میں اسی حدیث مبارکہ کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. میں نے اماموں کے حوالے اس لیے دیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ سند کمزور پیش کی ہے، سند صحیح ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہترین ہے. اور کیسے بہترین تھی؟ حضور پر وحی اترتی تھی، حضور رہنمائی فرمایا کرتے تھے. اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری حیات تمہارے لیے خیر ہے کہ تم میری احادیث سنتے اور سناتے ہو. ووفاتی خیر لکم، اور جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا میری وفات بھی تمہارے لیے خیر ہے، کیونکہ تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اگر میں نیکیاں دیکھوں گا تو اللہ کا شکر بجا لاؤں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب امت میں نیکیاں دیکھتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں. اور آگے جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اعمال جو ہے وہ میں ان میں برائیاں دیکھوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہاری بخشش و مغفرت کی دعا کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تب بھی امت کی بخشش و مغفرت، دنیا میں رہے تو تب بھی امت کی فکر، اور جب اس دنیا سے تشریف لے گے تو تب بھی امت کی، اور آخرت میں اٹھیں گے تو تب بھی امت. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس امت کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا ہے؟ کیا حضور کی سنت کو ہم زندہ رکھتے ہیں؟ کیا ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر چلتے ہیں، یا ہم وہ دین چاہتے ہیں جو ہماری مرضی کا ہو؟ آج ہمارے گھروں سے سنتیں اٹھتی چلی جا رہی ہیں، حضور کے عطا کیے ہوئے دین کا طریقہ ہماری زندگی سے اٹھتا چلا جا رہا ہے. ہمارا کون سا تعلق رہ سکتا ہے؟ یہ غور کرنا چاہیے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارے محققین نے فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال مبارک کے بعد بھی زندہ ہیں، وصال مبارک کے بعد بھی زندہ ہے، اور آپ اپنی امت کی عبادات سے خوش ہوتے ہیں اور امت کے گناہوں سے غمگین ہوتے ہیں.
اور اسی طرح شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے الحاوی الفتاوی میں اس کو نقل کیا ہے، اور شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نور نبوت سے ہر دیندار کے دین پر مطلع ہیں، جو جتنا دیندار ہے، کتنا دیندار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے ہیں، اور حضور علیہ السلام یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ میرے دین کے کس درجے پر پہنچا ہے، اور اس کے ایمان کی حقیقت کو بھی آقا علیہ السلام جانتے ہیں۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور فرماتے ہیں کہ وہ کس حجاب یعنی پردے کی وجہ سے روحانی ترقی نہیں کر رہا، اس کو بھی آقا علیہ السلام جانتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اچھے اور برے اعمال اور اخلاق، اخلاص اور نفاق کو بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے ہیں کہ کون کتنا مخلص ہے، کون جو ہے وہ نفاق کے دائرے میں داخل ہو چکا ہے، آقا علیہ السلام اس کو بھی آج بھی جانتے ہیں۔ اب یہ باتیں جو ہے وہ عجیب لگیں گی، اگر ہم بیان کریں تو عجیب لگتی ہیں، تو دین کہاں سیکھا ہے ہم نے؟ میں نے پچھلا جمعہ مبارک اسی پہ جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کیا تھا، وہ سارے دلائل بھی سن لیں، اور اس سے قبل میں نے روایات کو نقل کیا ہے۔ دین تو حضور کا دیا ہوا ہے، کسی خشک ملا کا دیا ہوا دین نہیں ہے، کہ جس کی سمجھ میں دین نہ آئے اور وہ کہے کہ میں جو دین سمجھا رہا ہوں وہ دین ہے، ہم اس دین کو نہیں مانتے جو خشک ملا ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، ہم تو آقا علیہ السلام کے دین کو جانتے اور پہچانتے ہیں، جو آقا علیہ السلام نے تعلیم دی ہے۔ تمہیں خبر نہیں تو تم نے پڑھا کیا ہے، تم نہیں جانتے، تو اس میں جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کا کیا قصور؟ تم ہماری نوجوان نسل کو کیوں گمراہ کرتے؟ لیکن وہ اگر گمراہی پھیلاتے ہیں تو ہمارا بھی کچھ قصور ہے یا کہ نہیں ہے؟ ہمارا کچھ نہیں، ہمارا زیادہ قصور ہے، اور ہمارا قصور یہ ہے کہ ہمارا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ہماری علمی مجالس نہیں لگتی، ہم علمی مجالس میں بیٹھتے نہیں ہیں، ہم علماء کے قدموں میں بیٹھ کر دین کو سیکھنا نہیں چاہتے۔ تو جب ہم خود دین نہیں سیکھیں گے، ہماری اولادیں کہاں سیکھیں گی؟ دین ان تک کیسے پہنچے گا؟ وہ سب سے پہلا سوال اپنے والدین سے کرتے ہیں نہیں کرتے وہ، اور پھر وہ علماء کی طرف دوڑتے ہیں۔ تو پہلے تم دین سیکھ لیتے، اگر وہ سوال کرتے ہیں تو پہلے تم جواب تھوڑا سا تو دے دیتے، انہیں تھوڑا سا تو مطمئن کر دیتے، لیکن وہ تھوڑا سا بھی ہمارے پاس ہوا۔ جب دیگر فرق کی طرف دیکھیں تو انہوں نے وہ تھوڑا بھی بہت کچھ بنا لیا ہے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الحیات میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی جو ان کی طرف محبت سے توجہ کرتا ہے، محبت سے جو توجہ کرتا ہے، حضور اس کو فیض پہنچاتے ہیں، حضور اس کو فیض پہنچاتے ہیں اور اس کی تربیت بھی کرتے ہیں آج بھی، جیسے کہ صحابہ کی تربیت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرتے تھے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی امت کی تربیت کرتے ہیں۔ اب ٹائم ہو چکا ہے، کیونکہ میں نے پچھلے جمعہ مبارک میں اس چیز کو بیان کیا تھا کہ کچھ روحیں جو ہے وہ سجین کے مقام پر فائز ہوتی ہیں، کچھ جو ہے وہ علیین پر فائز ہوتی ہیں۔ جو مقام علیین پر فائز ہوتی ہیں انہیں نعمتوں سے نوازا جاتا ہے، اور جو سجین پر فائز ہوتی ہیں وہ جکڑ لی جاتی ہیں۔
وہ قید کر لی جاتی ہیں، وہ آزاد نہیں ہوتی۔ جو نعمتوں والی ہیں وہ آزاد ہوتی ہیں، وہ جہاں جائیں جنت میں، جہاں جائیں گھومتی پھرتی ہیں، جنت میں کھانا کھاتی ہیں، جہاں جائیں جانا چاہتی ہیں جا سکتی ہیں۔ اور یہ یاد رکھ لیں کہ ہر روح اپنی ہم مثل عمل والی روح کے ساتھ ملتی ہے۔ تو دیکھیں کہ عمل کیسا ہے، اسی سے ملاقات کرتی ہے، پھر اسی سے وہ ملتی بھی ہے جیسے کہ دنیا میں ملتے جلتے ہیں۔ پھر ان کی مجلس ایسے ہی ہوتی ہے جیسے دنیا میں مجلس ہوتی تھی، لیکن وہ اپنے اعمال کو دیکھے کہ اگر اس کے اعمال نعوذ باللہ من ذالک برے تھے تو پھر اس کی مجلس کون سی ہوگی آگے، اور اگر اچھے اعمال ہوں گے تو پھر جو ہے وہ اس کی مجلس بھی اچھے نیک صالحین لوگوں کے ساتھ ہوگی۔ اور یہ یاد رکھ لیں، امام ابن قیم نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ مل جل کر رہنا دنیا میں بھی پایا جاتا ہے۔ دنیا میں بھی ہم مل جل کر رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں؟ اسی طرح عالم برزخ میں بھی ہے، اسی طرح عالم برزخ میں بھی ہے، قبر کی زندگی میں بھی اسی طرح مل جل کر رہنا ہے۔ آپ بھول گئے ہوں گے، میں نے ابن قیم کا قول نقل کیا لیکن یاد دہانی کرا دیتا ہوں۔ جیسے جو اس دنیا سے جاتا ہے تو آگے استقبال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہ ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ وہ اس کا دھیان رکھتی ہیں، اس سے دنیا والوں کے حوال پوچھتے ہیں نہیں پوچھتے؟ یہ ساری میں روایات نقل کر چکا ہوں۔ تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ مل جل کر رہتے ہیں، اور اسی طرح عالم آخرت میں بھی پایا جائے گا، عالم آخرت میں بھی پایا جائے گا۔ کہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ہے اور آگے جو ہے وہ نہ عالم برزخ میں نہ آخرت میں۔ اور آج یہی کنسپٹ جو ہے وہ ہمارے بنتے چلے جا رہے ہیں یا نہیں بنتے چلے جا رہے ہیں؟ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اسلام نے ہمیں کیا سمجھایا ہے، اسلام ہمیں کیا جو ہے وہ درس دیتا ہے۔ اب میں نے جس کتاب کا حوالہ دیا ہے یہ کتاب الروح، یہ جو بھی میں نے بات بیان کی، ابن قیم یہ شیخ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، شیخ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے کتاب الروح میں اس کو بیان کیا ہے۔ اور میں نے ان کا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ جو رد کرنا چاہے تو پہلے اپنے امام کو رد کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔